بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک ملنگ جو کہ آبادی سے دور کسی جنگل میں رہ رہا تھا، ایک دن رات کے ٹائم اس کی جھونپڑی میں ایک گائے آ گئی۔ دوستو، ملنگ نے جب دیکھا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور پتہ نہیں یہ گائے کس کی ہے، اگلے روز اس ملنگ نے تمام قریب کے علاقوں میں خبر دی کہ میرے پاس ایک گائے ہے، اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو کوئی نشانی بتائے اور آ کر اپنی گائے کو لے جائے۔ دوستو، ملنگ کی اس بات پر پورے ارد گرد کے علاقوں میں خبر دی، لیکن کافی دنوں تک اس کا کوئی مالک وارث نہ ملا۔ ملنگ چونکہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں تو اس گائے کا خیال نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اسے پال سکتا ہوں، اور اس کا مالک بھی ابھی تک نہیں ملا، لہٰذا اس نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور سارا گوشت اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور صرف ایک ٹائم کا گوشت اپنے پاس رکھا۔ وقت یوں گزرتا گیا، ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے ملنگ سے اس گائے کے متعلق پوچھا۔ دوستو، اس آدمی نے ملنگ کو وہی نشانیاں بتائیں جو اس گائے میں پائی گئی تھیں۔ ملنگ نے بہت افسوس کیا اور پھر کہا، اے اللہ والے، میں نے آپ کی گائے کو کافی دنوں تک اپنے پاس رکھا، لیکن چونکہ میں زیادہ دیر نہیں سنبھال سکتا تھا، آپ بھی کافی دنوں تک نہیں آئے، ایک ملنگ ہوں، لہٰذا میں نے وہ گائے ذبح کر کے سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا اور صرف ایک ٹائم خود کھایا۔ دوستو، اس آدمی نے جب ملنگ کی یہ بات سنی تو وہ انتہائی طیش میں آ گیا کہ تم نے اس گائے کو ذبح کیوں کیا؟ ملنگ بہت پریشان ہوا اور معذرت کی، ملنگ کی معذرت سے اسے کچھ حاصل نہ ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی گائے واپس چاہیے۔ ملنگ کے پاس چونکہ اس کی قیمت نہیں تھی، اس لیے یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوری بات سنی تو فرمایا کہ میں ایسے فیصلے خود نہیں کرتا، فیصلے تو میرا رب کرتا ہے، لہٰذا تم کل میرے دربار میں حاضر ہو، پھر جو فیصلہ آئے گا تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ دوستو، وہ آدمی اور ملنگ ٹھیک اگلے دن داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، لوگ جمع ہوئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے 4 فیصلے آئے ہیں، اگر آپ ان چاروں میں پہلا فیصلہ نہیں مانیں گے تو دوسرا لاگو ہوگا، اور اگر دوسرا فیصلہ بھی نہیں مانو گے تو پھر تیسرا فیصلہ لاگو ہو جائے گا، اور اگر تیسرا فیصلہ بھی نہیں مانو گے تو پھر چوتھا فیصلہ لاگو ہو جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے پہلا فیصلہ نہیں مانا تو دوسرا فیصلہ لاگو ہوا تو پھر پہلے والے فیصلے کی طرف واپسی نہیں ہے، اسی طرح جو فیصلہ نہیں مانو گے اگلا فیصلہ لاگو ہوتا جائے گا۔ اس آدمی اور ملنگ نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا فیصلہ یہ دیا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے اس ملنگ کو معاف کرو اور چلے جاؤ۔ اس آدمی نے یہ فیصلہ نہیں مانا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا۔ دوسرا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا سارا مال و دولت، اپنا کھیت، اپنا محل، اپنی گائے، سب کچھ اس ملنگ کے حوالے کرو اور چلے جاؤ۔ وہ آدمی پھر حسب معمول وہی الفاظ بولے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، میں خدا کے اس فیصلے کو بھی نہیں مانتا۔ تو پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے تیسرا فیصلہ دیا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا مال و دولت، گائے، سب کچھ اس ملنگ کو دو اور تم خود بھی اس ملنگ کے غلام بن جاؤ۔ دوستو، گائے کے مالک نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلے فیصلے پر دہراتا رہا۔ اب پیغمبر کے پاس آخری فیصلہ بچا ہے اور اس آدمی کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی انکاری ہے کہ میں کسی فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب پیغمبر نے چوتھا فیصلہ دیا اور کہا، پیغمبر نے چوتھے فیصلے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گائے کے مالک کو پکڑو اور اس کا سر قلم کر دو۔ دوستو، سپاہیوں نے پیغمبر کے فیصلے پر عمل کیا اور اسے پکڑ لیا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم وہ آدمی ہو جس نے آج سے کئی سال پہلے اس ملنگ کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا اور اس کے سارے مال و دولت اور اس کے باغوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت یہ ملنگ بچہ تھا اور ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ میں خدا کے حکم سے تیرا سارا مال اور جائیداد اس کے حوالے کرتا ہوں اور تیرا سر اب قلم ہوگا۔